بالکل سامنے آ گئی ہیں. اگرچہ ہمارے ملک میں یہ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں, ہم اس کی تردید کرتے ہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں, ہم کو یہ علم نہیں ہے کہ ہم خود جو ہے وہ اپنے ملک کی سول سوسائٹی, اپنے ملک کا جو میڈیا ہے اس کی آزادی کو ایک جھنڈے کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو معافی کا یہ انٹرنیشنل سول سوسائٹی, انٹرنیشنل میڈیا کی بات ہے. اس کی آئینی اور قانونی اہمیت نہیں ہوتی, اس کی اخلاقی حیثیت ہوتی ہے. رانا امتیاز احمد خان صاحب, وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے احکامات کو تو یہ لوگ ماننے سے انکار کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس کیا چاہ رہا ہے؟ کیا آپ عدالت کی طرف رجوع کریں گے اور عدالت سے کہیں گے کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور وزیر اعظم کے ان احکامات پر عمل درآمد کرانے کی کوئی راہ نکالی جائے؟ میرا خیال ہے صرف ایک قضیہ ہی ہے جو آپ کی بات اب شاید سنیں, اور تو میرا خیال ہے معاملہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. جی انشاءاللہ جی, ہم یہ آپشن ہمارے پاس کھلا ہے اور ہم ڈیفینیٹلی یہ کریں گے. لیکن یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہمیں امید تھی کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اسی طریقے سے سالو ہو جائے گا, کہ پاکستان کا انٹرسٹ اس میں انوالو ہے. اس میں اصل میں بری سفیر صاحب کی یہ ہے کہ انہوں نے اور عبد الواحد صاحب نے بہت لمبا مال کمایا ہے اس ایکسپو میں. اور آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ مال بنایا ہے اور آپ کو اس لیے اس ایکسپو میں ہی جان دیا جائے گا کہ آپ ایکسپوز کر دیں گے. کیا مال بنایا انہوں نے جو وہاں میں آپ کو یقین لاتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے مال بنایا ہے کہ جو مطلب جو لوکل اسپانسر کمپنیز ہیں ہوسٹ کنٹری کی, چائنیز کمپنیز جو ہیں, انہوں نے جو اسپانسرشپ کے پیسے دیے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پیسے نہیں ملے, نہ وہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ملے ہیں. وہ عبد الواحد صاحب نے تو پیسے رپورٹ بھی نہیں کیے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, نہ ہی وہ سفیر پاکستان کو توفیق ہوئی ہے کہ وہ یہ رپورٹ کریں گے یہ اتنے پیسے جو ہیں وہ چائنیز گورنمنٹ نے دیے ہیں, انہیں پرائیویٹ سیکٹر نے دیے ہیں. یہ عبد الواحد صاحب نے امبیسڈر نے پیسہ خود کیا ہے اس میں, اور یہی وجہ ہے کہ امبیسڈر بار بار ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ان کو $22 لاکھ اور دیا جائے. یہ اکثر بدقسمتی ملک کی کہ آج تک کسی ایکسپو کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے کسی پرائیویٹ پارٹی کو فنڈز نہیں دیے, اور بلکہ امریکہ بڑی کنٹری جو ہے انہوں نے بھی اسٹیٹ فنڈ نہیں یوز کیے, انہوں نے اسپانسرشپ لی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے, چائنا سے اور چائنیز گورنمنٹ سے. ہمارا ملک اتنا امیر ہو گیا کہ ہم اس طرح پیسے لٹاتے پہ ہیں. اور دوسری طرف دھاندلی کی انتہا یہ ہے کہ وہاں کوئی ہینڈی کرافٹ نہیں ہے, پیویلین کے اندر دکانیں خالی پڑی ہیں, کیونکہ اس شخص کا جس نے یہ بنایا اس کا تو مطمع نظر یہی تھا کہ وہ گورنمنٹ سے پیسے وصول کرے, اور ایسے ہی وہ چائنیز کمپنی سے پیسے اکٹھے کرنے کی کیے انہوں نے, اور آئندہ وہ گورنمنٹ سے $6 ملین کے قریب مارا چکر میں ہے. اور ان کی ریکویسٹ بار بار پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو, پریزیڈنٹ ہاؤس کو اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اور منسٹری آف کامرس کو آ رہی ہیں کہ جی ہمارا بہت پیسہ پیویلین پہ لگا ہے, حالانکہ ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اگر لاہور کا قلعہ ہی بنانا تھا تو اس کے اندر 9 لکھا پیویلین بناتے, کوئی شیشما بناتے تو پتا چلتا کہ اس قلعے کا کوئی بیٹر سٹی بیٹر لائف سے کافی ہے. یہ تو بہت بڑی بات آتی ہے اس وقت کے لوگوں کے ساتھ. اور آپ کہیں کہ مزید پیسے مانگنے کی کوشش ہو رہی ہے, مزید پیسے اینٹنے کی کوشش ہو رہی ہے. جی بالکل, یہ وہاں کے سفیر کر رہے ہیں یا جو پارٹی ہے وہ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, پہلے سفیر صاحب کی میڈیسن آئی تھی کہ $22 لاکھ اور دیا جی 28 لاکھ کے علاوہ. وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے اور ہمارے واویلے وہ پیسے نہیں دے سکے منسٹری آف کامرس والے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر کامرس کا بہت بڑا فیلئر ہے. ہی از بیکنگ دیز آل گائز. جو منسٹر آف کامرس ہے اس نے بھی اس پروجیکٹ میں ہر طریقے سے یہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو انہوں نے بھی چھپانے کی کوشش کی ہے, اور کنٹینیو یہ کوشش جاری ہے کہ کسی طرح اس پارٹی کو اور $6 ملین دے دیا جائے. وجاہت صاحب, یہ معاملہ ہے جو میڈیا میں آیا ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر طرف کرپشن ہو رہی ہے گورنمنٹ میں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ رانا صاحب ایک جدوجہد کریں, اس کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں, ورنہ اس طرح کے بے شمار منصوبے دوسرے بھی ہوں گے. ہر طرف بات تو میں نہیں کہتا, لیکن میری یہ رائے ہے کہ غالب رجحان جو ہے وہ ڈس آنیسٹی کا, اس کی وائلیشن کا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا ہے. اس میں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی جو ہے وہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی, اور اس میں جو ہماری جو اسٹینڈنگ آفیشل جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ بھی اس پہ توجہ نہیں دے رہی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے بحرانات کا پاکستان کو سامنا ہے اس میں ہم بہت سی نعرے بازی کرتے ہیں, لیکن ہمیں حقیقت کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دیکھیے, اس میں پرویز مشرف نے ایلوکیشن کی تھی وہ $22 ملین کی تھی, $2.20 کی تھی. تو اس سے وہ فوجی حکومت تھی, وہ جواب دہ نہیں ہوتی. یہ سیاسی حکومت یہ $2.20 کو کم کر کے 8 گنا
کر کے 28 لاکھ پہ لے کے آئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح کی ایکسپو جو ہے یورپ میں ہو چکی ہے, امریکہ میں ہو چکی ہے. لیکن رانا صاحب رانا صاحب کا یہ کہنا ہے امریکہ نہیں پیسے دیتا, پاکستان کی گورنمنٹ نے آج تک کبھی پیسے نہیں دیا. یہ ایک پیسہ مانگنے کے لیے باہر جا کے پتا ہے, اور ہم نے یہ اس پہ جو وقت تک یہ جو 3 ملین 28 لاکھ ڈالر وہ دیا. 28 لاکھ ڈالر بڑی رقم ہے, اور یہ ہمارے ایکسچیکر کی رقم ہے, یہ ہمارے ٹیکس پیئر کی منی ہے. اگر یہ ٹیکس پیئر کی منی نہیں بھی ہے, ہمیں بھی ملی پہ, تو ہم نے اپنی پے اٹ بیک. I believe that it's not just a question of an individual or a party or an event. I believe that the pattern should be taken into consideration. It should be taken account of. میں سر اس میں ایک ریکویسٹ کر رہا, دیکھیں کہ 1990 میں جاپان میں ایکسپو ہوئی تھی اور 6 ماہ کے لیے وہ تھی, اس میں حکومت پاکستان نے کوئی ایسا نہیں دیا تھا. بے نظیر بھٹو شہید کی گورنمنٹ تھی اس وقت, انہوں نے اسٹیٹ فنڈز دینے سے انکار کر دیا تھا, اور وہ جو فنڈنگ تھی اس کی ساری جاپنیز کمپنی توشیما اربن ڈیولپمنٹ نے کی تھی. چائنا کے ساتھ ہمارے اتنے فرینڈلی ریلیشنز ہیں اور وہ ہوسٹ کنٹری ہے, وہ امریکن پیویلین کو اگر اسپانسر کر سکتے ہیں تو اگر یہ پروفیشنلزم اس طریقے سے پارٹیسپیشن ہوتی تو چائنیز گورنمنٹ آف پاکستان کو فنڈنگ دیتی انٹائر پروجیکٹ کے لیے, لیکن کسی نے گورنمنٹ آف چائنا سے کوئی ایسا رانا صاحب اگر یہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, کنٹینر ریلیز نہیں ہوتے, آپ کو ویزے جاری نہیں کیے جاتے, تو کتنا نقصان ہوگا آپ کا؟ اب تک کتنا نقصان ہو گیا ہے ابھی تک؟ جی ہمارا جو کنٹینرز پہ ڈیمیج ہے وہ کوئی $40,000 کے قریب ہو چکا ہے, اور مطلب کنٹینیو ایچ پاسنگ ڈے $1,500 کا اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور گورنمنٹ کی جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایکو کا نام ہٹا دیں, ہم آج ہی کنٹینر ریلیز کر دیتے ہیں. کہ اگر ہم نے یہ پرائم منسٹر کے آرڈر ہمارے پاس نہ ہوتے تو کیا ہمارا دماغی توازن خراب تھا؟ ہم کنٹینر اپنے جاپان یا چائنا میں بھجواتے. ہمارا سافٹ یا بیٹھا ہوا ہے وہاں جا کے کرنے کے لیے, اور یا تو یہ پرائم منسٹر کے آرڈر جو ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, قوت نہیں ہے. اس مطلب 180 ملین لوگوں کے ملک میں جو ہمارا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اس کے آرڈر کی اگر یہ ویلیو ہے تو کس کے آرڈر سے یہ ملک چل رہا ہے؟ دس از اے ریئلی کوشچن مارک. اور پھر اس کے بعد بات یہ ہے کہ جس شخص کے کنٹرول میں پیویلین دے رکھا ہے وہ ہمیں کہتا ہے جی $40,000 آپ کو ابھی تک جرمانہ پڑ چکا ہے اور چند دنوں تک آپ کے کنٹینر ضبط ہو جائیں گے, تو اس سے بہتر آپ آدھی سے بھی کم قیمت پہ یہ سامان بیچ دیں مجھے, اور اس شخص کی ڈیٹیل ادا کر لیں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو اس نے ہولڈ کر رکھا ہے اور اس کے پاس پاکستانی ہینڈی کرافٹس بھی نہیں ہے, اس نے کچھ نہیں رکھا, وہ اندر ایک ریسٹورینٹ چلا رہا ہے, نہ اس میں شاورما بیچ رہا ہے. وہ شاورما پاکستانی فوڈ ہے ہی نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں. حالانکہ 2005 میں ایکسپو ہوئی تھی, ہمارے فوڈ کو انڈین فوڈ سے ڈیفریشیٹ کیا گیا تھا. اور جب اس طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں تو ظاہر اس کے لیے کوئی مانیٹرنگ ٹیم ہونی چاہیے جو ان تمام معاملات کو مانیٹر کرے. جس طرح رانا کہہ رہے ہیں یہ تو صورتحال ہی بالکل مختلف